علامہ اقبال نے اسی بات کو اس طرح سے بیان کیا، کہا مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، یعنی مقام بندگی کتنی بڑی چیز، کتنا بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہ اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی، دراصل یہی انسان کی اصل حقیقت اور اصل حیثیت ہے۔ اگر اسے بھلا دے تو سب کچھ غلط ہے، اور اسے اختیار کر لے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، کہ میری حقیقت دراصل یہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی بندہ نافرمانی کرے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے بجائے خود خدا بننے کی کوشش کرے تو بن نہیں سکتا، رہے گا بندہ ہی۔ بس بات صرف اتنی ہوگی، ایک فرما بردار بندہ ہے اور ایک نافرمان اور باغی بندہ ہے، اس کی حقیقت اس کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہماری اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے کی، غلام، بندگی۔ تو یہ بندگی اور غلامی کی جو بات سامنے آ گئی، اور جو آپ کے سامنے ابھی تشریح اس کی بیان کی گئی لغت کے اعتبار سے، تو اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت، یعنی بندگی کی اصل روح، بندگی کا اصل مفہوم عبادت کا اطاعت قرار پاتا ہے۔ یعنی غلامی میں کیا چیز ہے؟ اطاعت ہے، پابندی ہے، اس کے اندر جو بات کہی جائے اسے مان لینے کا جذبہ ہے۔ اور اس کی ایک بڑی تشریح بہترین ہمارے سامنے اس اعتبار سے بھی آ جاتی ہے، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے، ایک غلام خرید کر لائے، اور لانے کے بعد پھر اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس نام سے آپ چاہیں مجھے پکاریں، میں تو غلام ہوں، میری کوئی مرضی نہیں، آپ جس نام سے پکاریں وہی میرا نام ہے، جو نام رکھ دیں وہ میرا نام ہے۔ کہا کہ تم کیا کھانا پسند کرتے ہو؟ کہا غلام کو پسند ناپسند سے کیا کام ہے، یعنی جو چیز آپ مجھے کھلائیں وہی میرے لیے ہے، اس لیے کہ میں غلام ہوں۔ اس طرح سے اپنے بارے میں وہ بات کر رہا ہے۔ جب وہ اسے پوچھتے ہیں، مختلف سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہاری کوئی خواہش ہے؟ کہتا ہے غلام کو خواہش سے کیا کام ہے، بس میں تو بندہ غلام ہوں۔ تو جب ابراہیم ادھم اپنے گریبان کو تھام لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور کہتے ہیں کہ میں بھی تو کسی کا غلام ہوں، بندہ ہوں، میرا کیا حال ہے۔ تو بندگی کی ایک بڑی بہترین تعریف ہمارے سامنے اس اعتبار سے آ جاتی ہے۔ تو دراصل اطاعت ہی کا نام بندگی ہے، کہ آدمی اطاعت اختیار کر لے اللہ رب العالمین کی اور اللہ ہی کا ہو کر رہے۔ اور ہم دیکھیں، جائزہ لیتے ہیں اپنی زندگی کا کہ ہم اس اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں، اور اسی میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اصل عبادت اطاعت ہی کو کہتے ہیں۔ ہم زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کو اگر ہم اپنے زندگی کو مختلف حصوں میں رکھ کر بات کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی پوجا اور پرستش جسے ہم کہتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور عبادت کا ایک حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم جائزہ لیں تو اس کی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس معاملے میں واقعی ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی عبادت کرتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرنے کا حکم دیا، حج کرتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو گویا پھر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نمازی کو دیکھیں، یہیں سے اس اطاعت کا مفہوم بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک شخص نماز ادا کرتا ہے اور نماز بالکل اسی طرح ادا کرتا ہے جیسے نماز ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس میں طریقے کے اندر کوئی غلطی کرتا ہے یا اس کی تعداد میں کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز، رمضان کا مہینہ، رمضان کے اوقات، اور آدمی کہے، امام صاحب کہیں کہ آج فجر کی نماز بجائے 2 رکعت کے 4 رکعت پڑھا دیں کہ یہ تو بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، یعنی آدمی یہ موقع ایسا ہے لہٰذا آج فجر کی نماز 2 کے بجائے اگر 4 پڑھا دی جائے، حالانکہ نماز اسی طرح پڑھائیے جیسے پڑھائی جانی چاہیے، قبلہ بھی اسی قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھائیے، سب چیزیں اسی طرح ہوئی ہیں۔ لیکن ایک عام مقتدی اٹھ کر یہ کہہ دے گا کہ آج نماز آپ نے غلط پڑھائی ہے، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھائیے۔ اور امام صاحب اگر یہ کہیں کہ جناب نماز تو بالکل اسی طرح پڑھائی گئی ہے، صرف اتنا ہوا ہے کہ 2 کی جگہ 4 پڑھا دیے، تو ایک عام مقتدی یہ بات کہے گا نہیں، عبادت کی روح اطاعت ہے۔ اگر 2 کا حکم ہے تو 2 ہی پڑھانی ہے، 4 نہیں پڑھا سکتے، 4 پڑھا کر عبادت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اطاعت نہیں ہوئی۔ نماز تو اسی طرح پڑھی ہے، 2 کی جگہ 4 پڑھ دی ہے، لیکن چونکہ اطاعت سے خالی ہو گئی، حکم تھا 2 پڑھو، 4 پڑھ دی گئی تو بات ختم ہو گئی، عبادت نہ رہی۔ تو عبادت کیا؟ اصل میں وہی اطاعت کی بات ہے، جیسے کہا ویسے کرو۔ روزہ رکھتے ہیں، آدمی کہے کہ آج تو میں روزہ مغرب میں نہیں عشاء میں کھولوں گا، زیادہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کی زیادتی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اگر روزہ وقت پر نہ کھولا جائے تو باطل ہو جائے گا، لہٰذا وقت پر جیسے ہی وقت ہو گیا روزہ کھول دینا ہے۔
تو اصل چیز کیا؟ اطاعت. روح کیا ہے اس کی؟ اطاعت ہے. تو اس اعتبار سے ہم جائزہ لیں تو الحمدللہ کہ نماز ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے اللہ نے ہمیں بتایا، اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، یعنی اطاعت کرتے ہیں، روزہ ویسے ہی رکھتے ہیں، زکوٰۃ ویسے ہی دیتے ہیں، سارے کام اس طرح کرتے ہیں. لیکن اگر اس سے آگے بڑھ جائیں اور اگر ہم یہاں سے نکل کر باہر نکل آئیں، بازار کے اندر آ جائیں، گھر کے اندر آ جائیں اور کسی مقام پر چلے جائیں، وہاں ہمارا کیا حال ہے؟ حالانکہ جس طرح ہم مسجد میں اللہ کے بندے ہیں ایسی ہی ہم گھر کے اندر بھی اللہ کے بندے ہیں، ایسے ہی ہم بازاروں میں بھی اللہ کے بندے ہیں، اور ایسے ہی عدالتوں میں بھی ہم اللہ کے بندے ہیں. جہاں بھی ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، لہٰذا ہمیں ہر مقام پر اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں ابھی تو بندہ ہوں ابھی بندہ نہیں ہوں، میں ابھی غلام ہوں ابھی غلام نہیں ہوں. میں ابھی بھی بندہ اور غلام ہوں اور آگے بھی بندہ اور غلام ہی رہوں گا. تو جب ہم گھر کے اندر آ جاتے ہیں، ہماری معاشرت دیکھیں تو یہ صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے کتنے واضح طور پر ہمیں ساری چیزیں بتائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مکمل تہذیب ہمیں عطا فرمائی ہے، مکمل تہذیب جو زندگی کے ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہمارا ملنا جلنا، تعلقات کے دائرے، ہر چیز ہر حوالے سے جو ہے ہماری پوری ایک تہذیب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے. لیکن کیفیت کیا ہے؟ علامہ اقبال نے تو اس زمانے میں یہ بات کہی تھی، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ تمدن یہی معاشرت ہے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. وہی ساری ہندوانہ رسمیں موجود ہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے معاشرتی معاملات کو انجام دے رہے ہیں. ہماری رسمیں، ہمارے رواج، ہمارے تقریبات، ہمارے میل جول کے معاملات، ہمارے تمام تہوار کیا اسی کے رنگ میں رنگے ہیں یا کچھ اور ہے؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے بحیثیت مجموعی کہ ہم اس معاملے میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے. اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے تو گویا ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. یعنی معاشرت میں ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں معاشیات کے میدان میں آ جاتے ہیں، وہاں بھی اللہ کی ہدایت موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ انہیں حکام کے آگے اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں کسی دوسرے کا حصہ جو ہے ظلم کے ساتھ کھانے کا موقع مل جائے. معاشی ہدایات ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں. ہمیں معاشی معاملات میں اپنے آپ کو کس طرح رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو. اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سے کہتے ہیں پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، ناپو تو ٹھیک ناپو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یعنی تمہارے پیمانے جو ٹھیک ٹھاک ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے یہ بات کہتے ہیں، برابر ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے. لیکن یہاں بھی ہماری صورتحال کیا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار چلے جاتے ہیں اور جا کر غلے والے کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. مشکات میں یہ حدیث موجود ہے. اور اس کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالتے ہیں نیچے کی طرف سے اور ہاتھوں میں نمی محسوس ہوتی ہے. تو پوچھتے ہیں غلے والے یہ کیا ہے؟ اور جب وہ کہتا ہے کہ بارش ہو گئی تھی، نمی آ گئی اس وجہ سے، تو آپ کہتے ہیں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی معاش میدان میں کھڑے ہو کر، بازار میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول اس حوالے سے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اب ہم دیکھیں کہ معاشی معاملات میں کیا واقعتاً ہم ان ہدایات کی پابندی کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہیں. احادیث میں پورے ابواب موجود ہیں، کتاب البیع پورا یعنی فصلیں موجود ہیں جس میں معاشی ہدایات دی گئی ہیں. لیکن ہم معاشی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے تو گویا اس میدان میں بھی ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہے، تو گویا عبادت نہیں کر رہے. اور جب ہم سیاسی میدان میں آ جاتے ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اپنی اس زندگی کے اس حصے میں، تو وہاں بھی کیفیت اس سے زیادہ بدتر نظر آتی ہے کہ اللہ کے جتنے احکامات ہیں، اللہ کا جو قانون ہمارے پاس ہے، اس کے برخلاف ہم نے باطل کے قانون کو جو ہے اسے اپنی زندگی کا قانون بنا رکھا ہے. ہمارے معاملات اسی کے طرز پر چل رہے ہوتے ہیں.
حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امانت اس کے سپرد کرو جو اس کا اہل ہو، اور یہاں اس کی تفسیر میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے اور یہ بات بتائی ہے کہ یہ سارے مناصب کی بات ہو رہی ہے، ان عہدوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگوں کو دیے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا۔ اور ہمارے یہاں کیفیت کیا ہم خود جانتے ہیں، یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں ہم سے یہ بات کہی اقیموا الصلاۃ، وہیں ہم سے یہ بات بھی کہی اقیموا الدین، دین قائم کرو۔ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، ایسے ہی کہا اقیموا الدین، دین قائم کرو۔ یعنی دین کا قیام کیا ہے؟ اس نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، ہر حوالے سے معاشی، معاشرتی اور سیاسی ہر اعتبار سے ہمیں اسے قائم کرنا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ تو جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو صورتحال یہ سامنے آتی ہے کہ اس میدان میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ تو جب ہم اپنے مجموعی طرز عمل کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت تھوڑے سے حصے میں زندگی کے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور بقیہ بہت بڑے حصے میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہے۔ تو ہمیں پوری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی اس کی اطاعت کرنی ہے، چاہے وہ معاشیات کا معاملہ ہو، چاہے معاشرت کا معاملہ ہو، چاہے سیاسیات کا معاملہ ہو، ہر پہلو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو تو وہی عبادت کہلائے گی۔ تو ہم اپنی پوری زندگی میں اسی وقت عبادت کر سکتے ہیں جب ہم زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں، اسی صورت میں ہماری کامیابی ممکن ہے۔ بصورت دیگر 10%، 20% عبادت کر کے ہم 80% اور 90% جو ہے زندگی کو باطل کے حوالے کر دیں تو یہ ہماری ناکامی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پوری زندگی کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔